أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. آیت نمبر 137 سورہ الانعام. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. اور اسی طرح جس طرح ان لوگوں کے عقیدے غلط ہیں، توحید سے یہ لوگ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں اور ان میں عقیدوں کی کمزوری آ گئی ہے، اسی طرح ان میں عمل کی بھی کمزوریاں ہیں، عمل کی بھی بڑی بڑی گمراہیاں ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں ہیں. زین لکثیر من المشرکین، بہت زیادہ مشرکوں کے لیے مزین بنایا ہے، خوشنما بنایا ہے. کیا خوشنما بنایا ہے؟ قتل اولادہم، ان کی اولاد کے قتل کو، اپنے بچوں کو قتل کرنا ان کے لیے خوشنما بنایا ہے. کس نے خوشنما بنایا ہے؟ شرکاء، ان کے جھوٹے خداؤں نے، جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. اور ان جھوٹے خداؤں نے ان کو ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما کیوں بنایا ہے؟ لیردوہم، تاکہ یہ انہیں تباہ کر دیں. یہ ان کی بندگی کرتے ہیں اور وہ ان کی تباہی پر تلے ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ رلا ملا بنا دے، گڑمڑ کر دے ان کے سامنے یا ان کے اوپر ان کے دین کو، تاکہ دین کو یہ سمجھ نہ سکے، دین کے معاملے کو، دین کے معاملات کو ایسے الجھائے ہوئے انداز میں ان کے سامنے پیش کر دے کہ ان کو دین کی سمجھ ہی نہ آئے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی لا ينحل سا معمہ ہے. تو دین کے معاملے کو ان کے اوپر گڑمڑ کرنے کے لیے، تاکہ دین کو یہ سمجھ نہ سکے، دین کی اصل شکل کو یہ پہچان نہ سکے، اصل حقیقت ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو، ادھر ادھر کی چیزوں میں انہیں لگا کر، ادھر ادھر کے اختلافات میں ان کو بھٹکا کر، اور ادھر ادھر کی تفصیلات، غیر ضروری تفصیلات میں ان کو الجھا کر، اور کئی غیر اہم معاملات کو دین کا معاملہ سمجھا کر ان کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ان کو اصل دین سمجھ ہی نہ آ جائے. تو یہ ان کے شرکاء نے اور ان کے جھوٹے خداؤں نے یہی کام کیا، ان کے اولاد کو تباہ کر دیا اور
خود ان کی زندگی برباد کر دی، نوع انسانی، ان کی انسانیت کو تباہ کر دیا. 3 باتیں، اولاد کو تباہ کر دیا، اولاد کو قتل کر دیا، خود ان کی انسانیت کو برباد، انسانیت کے مرتبے سے، انسانیت کے معیار سے ان کو نیچے گرا دیا. اور وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، دین کا معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا تاکہ دین کی اصل شکل کو یہ پہچان نہ سکے، اصل دین تک یہ پہنچ نہ سکے. ظاہر ہے کسی چیز کی سائن اور علامات ہی گڑبڑ ہو تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ اب یہ اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا غلط کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اسے روک سکتا ہے، ہم تو نہیں روک سکتے، ہمارے بس میں تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو روک سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں روکے گا. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اللہ تعالیٰ زبردستی اس طرح نہیں روکے گا. اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے. جب یہ خود اس شرک پر راضی ہیں اور جب یہ خود دیکھ رہے ہیں بچشم سر کہ یہ تباہ ہو رہے ہیں اور پھر بھی تباہی کے راستے پر جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو زبردستی نہیں روکے گا. اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کے لیے ان کو پیغمبر اسی لیے بھیجا تاکہ پیغمبر ان کو ہاں کے پکارے للکار رہا ہے، بتا رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ان کو سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات کائنات میں کے اندر بھی، خود ان کی ذات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام، خود ان کی تباہی کو ان کے سامنے بالکل ایک آئینے کی طرح صاف کر کے دکھایا جا رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی اسی کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں روکے گا. کیا اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو روکے؟ پیغمبر بھیج کر، قرآن بھیج کر، انبیاء بھیج کر، دلائل دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا، لیکن یہ سمجھنے کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں جا رہے ہیں، وہ ٹیڑھے راستے پر جا رہے ہیں. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑو ان کو اور ان کے جھوٹ. بات صرف یہی بچ رہی ہے کہ ان کو سزا دی جائے، اور سزا دینا تمہارا کام نہیں. ذَرْهُمْ، چھوڑو ان کو، یہ آخری حد کو چھو رہے ہیں. بس ان کو صرف سزا دینا، سزا پر عمل درآمد کرانا باقی ہے. سزا کے تو یہ ہے مستحق، اب سزا دینا تمہارا کام نہیں، سزا دینا اللہ تعالیٰ کا کام. سزا سے مراد وہ سزا نہیں ہے جو اسلامی حکومت دیتی ہے، وہ تو پیغمبر دے گا. سزا سے مراد وہ سزا ہے جو آخری سزا ہے، جو جہنم کی سزا ہے. اور جہنم بھیجنے کا اختیار یا جنت بھیجنے کا اختیار یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بس فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، یہ مشیت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی نہیں ہے. مغفرت کی اور عذاب کی یہ صورت جو آخری صورت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. اب یہ شرک اور جاہلیت کی تشریحات ہیں. جاہلیت کیا چیز ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ شبہ پڑ گیا ہے کہ یہ جاہلیت کی باتیں اور اس کی اتنی تشریحات کیوں ہیں. کچھ لوگوں کو یہ شبہ پڑ گیا ہے کہ یہ تو مکی صورتیں ہیں، تو مکی صورتوں میں یہ حرام و حلال کی باتیں کیسی ہیں؟ مکی صورتوں میں تو حرام و حلال کی باتیں نہیں ہوتی. اور یقیناً یہ اعتراض کسی حد تک قابل غور ہے کہ مکے میں حرام و حلال کی باتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ مکے میں اختیارات نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے احکام اس کا احترام منظور ہے، اس کا احترام مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کا احترام یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ غلط ہے اور پھر وہ غلط ہو نہیں. کچھ لوگ تو غلط کر رہے ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں جو اسے رکیں، لیکن مکے میں تو یہ قدرت نہیں تھی، اس لیے احکامات تو زیادہ تر مدینہ منورہ میں نازل ہوئے. تو ان لوگوں کو یہ شبہ پڑ گیا ہے. لیکن یہ دونوں شبہات آیات میں غور اور تدبر نہ کرنے کی وجہ سے، اگر لوگ آیات میں غور و تدبر کرتے تو پھر یہ شبہ نہ ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مکہ معظمہ کے اندر جو صورتیں اتری ہیں ان کے اندر توحید کی تشریح کرتا ہے، توحید کی تشریح کرتا ہے. اب لوگوں نے توحید کی بات ہی کو غلط سمجھا ہے، اسی بنیاد پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں
لوگوں کے نزدیک توحید صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے. بس یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ایک ہے، قبر کے سامنے سجدہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے نزدیک توحید کی تشریح اسی حد تک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید مکی صورتوں میں توحید کی جو تشریح کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ صرف خالق اور مالک نہیں، وہ تو یہ مشرکین مانتے ہیں پہلے سے. اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس حاکمیت مطلقہ ہے، اقتدار اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اقتدار اعلیٰ کی تشریح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ حرام ٹھہرا دے وہی حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ جائز ٹھہرا دے وہی جائز ہے. اب یہ جائز اور ناجائز کی باتیں جو مکہ معظمہ کے اندر ہو رہی ہیں، یہ در حقیقت توحید کی تشریح ہے. اب لوگوں کی سمجھ نہیں کہ اچھا یہ تو حرام و حلال کی باتیں ہو گئی، تو حرام و حلال کی باتیں وہاں پہ کیسے؟ وہاں تو توحید کی بات ہونی چاہیے. بھئی یہ حرام و حلال کی تشریحات یہ دراصل توحید کا تتمہ ہے، توحید کا تقاضا ہے، توحید کی تشریح ہے، توحید کی نقطے کی تفصیلات ہیں. قانون سازی توحید سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے غلط سمجھا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سرکاری مذہب اسلام ہے اور باقی قوانین جیسے بھی بنے وہ تو لوگوں کی مرضی سے بنیں گے. یہ توحید کو نہ سمجھنے کی بات ہے. قانون سازی، حرام و حلال، حدود و اختیارات کا تعین، یہ توحید کا لازمی تقاضا ہے، توحید کا لازمی تقاضا ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں یہ لوگوں سے شکوہ ہو رہا ہے. ورنہ مکہ معظمہ میں یہ شکوہ کیسے کہ یہ لوگ اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، اس کو حلال ٹھہراتے ہیں، ہاں کہ یہ حرام نہیں ہے اور وہ حلال نہیں ہے. اگر یہی بات ہوتی کہ توحید صرف توحید تکوینی ہوتی کہ بس اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بس اسی سے دعائیں مانگو، اسی سے اپنی حاجت روائی کے لیے گڑ گڑاؤ، اس کے سامنے روتے رہو، اس کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے، تو پھر یہ بات ہوتی. لیکن حقیقت میں جو توحید کا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ قانون سازی، عملی زندگی میں پابندیاں، عملی زندگی میں آزادیاں، کون سی چیزوں کے کرنے کے آپ کو آزادی ہے، کون سی چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے. یہ قانون سازی کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ عین توحید ہے، یہ عین توحید کی تشریح ہے، یہ عین توحید کی تفصیلات ہے، یہ توحید کا حصہ، یہ بلکہ یہ اصل توحید ہے، اصل توحید یہی ہے. تو اس اصلی توحید کو وہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اپنی طرف سے حرام اور حلال کے تقسیم کرنے والے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. اور دوسری بات جو یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ توحید کی تشریح اور جاہلیت آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل رکھ کے دیکھ لو. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی یہ توحید ہے جس کی یہ تشریحات اور تفصیلات ہیں، اور دوسری طرف انسانی اختیارات کا استعمال کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات سے تجاوز کر کے اللہ تعالیٰ کے اختیارات خود اپنے لیے چھین لیتا ہے اور اسی کے مطابق وہ کسی چیز کو حرام اور کسی چیز کو حلال ٹھہراتا ہے. تو اس کے پھر کیا کھڑوے اور کسیلے پل ہیں، کیا اس کے بڑے بڑے تیز قسم کے اور خطرناک قسم کے کانٹے ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں اور جو انسانوں کو چھپتے ہیں، جو انسانوں کی زندگی کو اجیرن بناتے ہیں، تنگ بناتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں. جس طرح یہاں دیکھا جائے جب انسان خود قانون ساز بن جائے تو اب دیکھیں آگے کی آیت میں کیا ہے، وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ. بھئی یہ قسم جانور ہے، اس کو وہ لوگ کھائیں گے جس کے بارے میں ہماری مرضی، اور جب جس کے بارے میں ہماری مرضی نہ ہو وہ اسے نہیں کھا سکیں گے، ان کے لیے یہ حرام ہے. اب دیکھیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی قانون سازی کے حدود میں مداخلت کر کے خود قانون ساز بن جاتا ہے تو پھر وہ گویا خدا بن جاتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹا خدا سمجھتا ہے، خدا سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں میں جب کہوں کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے تو یہ حلال ہے، جب تمہارے لیے حرام ہے تو لا يطعمها الا من نشاء، یہ صرف وہ لوگ کھائیں گے جن کے بارے میں ہماری مرضی. بھئی تمہاری مرضی کیوں ماخذ قانون ہے، تمہاری مرضی کیوں اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے. اللہ کی مرضی ماخذ قانون ہے وہ تو ٹھیک ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، بادشاہ ہے.
اب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی قوم، کوئی سرداروں کی کوئی مجلس، کسی دینی یا مذہبی گروہوں کی کوئی مجلس، فوجیوں کی کوئی مجلس، کسی بھی کی کوئی مجلس ہو، کوئی منتخب یا کوئی غیر منتخب مجلس، اسے یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ پھر جاہلیت، یہ دوسری توجیہ میں کر رہا ہوں۔ ایک یہ توحید کی تشریح ہے، اور دوسری یہ جاہلیت کی خرابیاں گنا گنا کر ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، ہمیں پیش کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر پھر تم کیا کسی اپنے جیسے انسان کو خدا بناؤ گے، اور وہ یہی کہے گا کہ یہ میرے لیے جائز ہے، تیرے لیے نہیں جائز ہے، اور تم پوچھ بھی نہیں سکو گے کہ کیوں تمہارے لیے جائز ہے اور میرے لیے ناجائز ہے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ، یہ مشرکین یہ کہتے ہیں یہ جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، اور یہ جو فصلیں ہیں، جو دانے ہیں، جو غلہ ہے، حجر، یہ لوگوں کے لیے حرام ہے، ممنوع ہے، کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ نہیں، لا يطعمها الا من نشاء، یہ صرف وہ لوگ کھائیں گے جس کے بارے میں ہماری مرضی۔ اب کیا تمہاری مرضی چلے گی؟ چیزیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کی اور مرضی اس میں تمہاری چلے گی، اس کا مطلب ہے کہ تم کھاؤ گے باقی لوگ نہیں کھائیں گے۔ اور یہ جو تم نے اپنی مرضی لی ہے اور یہ تم سمجھتے ہو کہ ہم اس کو ممنوع قرار دے رہے ہیں، تو کس بنیاد پر ممنوع قرار دے رہے ہیں؟ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے، کون سی اتھارٹی ہے، کون سا اختیار ہے، کس نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے؟ تو بزعمہم، قرآن نے کہا بس یہ ان کا گمان ہے، ان کا زعم ہے، ان کا اپنا دعویٰ ہے، کہتے ہیں ہمارا دعویٰ، ہم سردار لوگ ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم یہ حق رکھتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور حاکمیت الہیہ کی اس عقیدے کو چھوڑ کر پھر ظاہر ہے کہ تم ایسے لوگوں کے ہاتھے چھڑ جاؤ جو تم سے اپنا مفاد تو لیں گے اور تمہارے لیے وہ بنائیں گے قوانین کہ نہیں یہ ہم کھائیں گے، تم نہیں کھا سکتے بس، اور تم پوچھ بھی نہیں سکو گے۔ وہ کہیں گے بزعمہم، یہ ہمارا کام ہے، ہم خود یہ کرتے ہیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پیٹھ حرام قرار دینے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ جن پر سواری کرنا حرام ہے، ان کی پیٹھ پر تم سوار نہیں ہو سکتے، ہے یہ جانور چرے گی لیکن تم اس پر سوار نہیں ہو سکتے۔ بزرگ جانور ہیں، بزرگ ہیں، اس پر بزرگ لوگ سوار ہو سکتے ہیں، تم جیسے لوگ اس پر سوار، تم گناہگار ہو، ہم سوار ہو سکتے ہیں، تم پیدل جاؤ۔ اور حرمت ظہورها کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کے پیٹھ کا جو گوشت ہے، لوگوں کو کچھ پیٹھ کا گوشت جو ہے نا، وہ خالص کمر کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تمہارے لیے حرام ہے، باقی کھاؤ ادھر ادھر کے، لیکن پیٹھ کا گوشت تم نہیں کھا سکتے، ہم کھائیں گے۔ یہ تقسیم نون۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ ذبح کرتے وقت، دودھ دوہتے وقت، سوار ہوتے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لیں گے، یا اس کا دودھ لیتے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لیں گے، یا اس کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ کہتے ہیں نہیں، اس سے غنی ہے، اس سے یہ ایسے مقام تک پہنچ گئے، ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کچھ پیر فقیر قسم کے لوگ کہتے ہیں ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے، ہمارے لیے نمازوں کی پابندی ضروری نہیں ہے، ہم اس پابندی سے آزاد ہیں، ہم ایسے مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترکی وجود است، ہم جب حق اللہ کہیں گے بس ہم نماز پڑھ سکیں۔ یہ تم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ تم سجدے کرو اور وضو بناؤ اور قبلے کے رخ کھڑے ہو کرو، 2 رکعت اور 4، ان چکروں میں ہم نہیں پڑھتے، ہم پہنچ چکے ہیں، یہ پہنچنے والے ہیں، ہم پہنچنے والے ہیں۔ تم اسی طرح کچھ جانور ہیں جو کہتے ہیں بحیرہ صاحبہ وسیلہ، ہم یہ پہنچے ہوئے جانور ہیں، ان پر تمہارے لیے، تم جیسے لوگوں کے لیے سواری نہیں ہے، تم ایسے پہنچے ہوئے نہیں ہو، ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم اگر اس پر سواری کریں گے تو ٹھیک ہے۔ حرمت ظہورها وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جس پر اللہ کا نام لے، افتراء علیہ، اور سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اس کا الزام اللہ تعالیٰ پر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اس پر نام نہ لے، یہ اس مقام تک پہنچ گئے۔
سیجزیہم بما کانوا یفترون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا کہ وہ جو جھوٹ باندھتے تھے. وقالو، اب دیکھیں اور ایک اور کرشمہ بھی دیکھو. وقالو، اور یہی مشرکین یہ کہتے ہیں، یہ مکے کے مشرکین سرداروں کی بات ہے، ان کے طریقے، ان کا طرز عمل ہے، ان کی وہ جھوٹی خدائی کی تشریحات ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے، جو حمل ہے، خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، یہ حلال ہے. خالصۃ کا معنی حلال ہے، خاص ہے، حلال ہے. لذکورنا، ہم مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہمارے عورتوں پر یہ حرام ہے. قرآن یہاں یہ بتاتا ہے کہ اگر سرداروں کو اختیارات دیے جائیں تو وہ اپنے لیے استثناءات رکھیں گے، اپنے لیے کچھ خصوصی مراعات رکھیں گے. اگر پروہتوں اور پجاریوں اور مذہبی پروہتوں کے لیے تو وہ ظاہر ہے کہ چیزیں اپنے لیے سمیٹیں گے. حتیٰ کہ ایک ہی قبیلے یا ایک ہی قوم یا ایک ہی علاقے کے مردوں کو اگر اختیارات دیے جائیں تو وہ اپنی ہی عورتوں کے خلاف قانون سازی کریں گے. جس طرح یہاں بھی بیان کہ محرم خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سادہ انداز میں اور کیسے دھیمے انداز میں اور کیسے میٹھے انداز میں قانون سازی کے تمام پہلوؤں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی لم اور حکمت کو بیان کیا ہے کہ آخر یہ قانون سازی کا اختیارات اگر توحید کا حصہ نہ ہو اور یہ بندوں کو یہ اختیارات مل جائیں تو آخر کسے ملیں گے؟ سرداروں کو ملیں گے تو وہ عام لوگوں کے لیے سواریوں پر پابندی کہ نہیں تم اس پر نہیں سوار سکتے، تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کہہ سکتے. حتیٰ کہ اگر مردوں کو یہ اختیارات دیے جائیں تو وہ اور اپنی ہی عورتوں پر پابندی لگائیں کہ محرم علی ازواجنا. اور کبھی کبھی ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر یہ حمل اس انداز میں ضائع ہوا کہ مردہ نکلا یہ بچہ، اگر زندہ نکلا بچہ تو پھر تو صرف مرد ہی کھائیں گے. جب جانور کو ذبح کرتے وقت بچہ زندہ نکل آتا ہے تو صرف مرد ہی کھائیں گے. اور اگر وہ بچہ بھی مردہ نکلا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو کہتے ہیں کہ پھر تمہیں مطلب ہے کہ ان کو تھوڑا سا رکھتے بھی کہ چھوڑتے بھی اسی طرح نہیں ہیں اور اسی طرح پکڑتے بھی، مطلب ہے کہ ان کو اپنی خدائی کے نیچے جکڑتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو خوش کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا شوشہ بھی چھوڑتے ہیں. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، چلو اگر مردہ نکل آیا تو تم بھی کھا لو. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر قانون سازی کے اختیارات دیے جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے کوئی مراعات مختص نہ کر لیں، دوسرے کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی اچھی چیز وہ رکھے نہ لے. ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے مراعات، اپنے لیے استثناءات، اپنے لیے خاص قسم کی چیزیں وہ مختص کرے گا. کہتے ہیں کہ ہماری جو بڑائی ہے وہ برقرار ہے، ہم تم جیسے نہیں ہیں اور تم ہم جیسے نہیں ہو. حتیٰ کہ وہ خود اپنی عورتوں کو اپنے جیسے نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی اسی انہی کی طرح آزاد ہے. سرداروں کی بیوی بیٹیاں ہیں، سرداروں کی بیوی بیٹیاں آخر سردار ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کو بھی یہ حق نہیں دیتے. تو دوسرے انسانوں کو بھلا وہ کیا حق دیں گے؟ تو یہ دو باتیں ہو گئی، وہ دو اعتراضات کے جو دو جوابات تھے وہ صاف ہو گئے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور مردہ ہو بچہ جو نکلے تو کہتے ہیں مرد اور عورتیں سب کھائیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بیان کا بدلہ دے گا. وصفہم، یہ جو بیان داغتے ہیں، یہ جو تشریحات اور یہ جو بیانات دیتے ہیں، وصفہم کہ یہ جائز، یہ ناجائز، یہ ہمارے لیے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے، یہ ہمارے حقوق. انہ حکیم علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً تباہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا. سفہن، بے وقوفی کی بنیاد پر، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کی. اولاد کو لوگ کیوں قتل کرتے تھے؟ دو تین باتیں یہاں پہ ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو اولاد کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے.
آج بھی کچھ لوگ اسی طرح ہیں، بتوں کے نام پر اپنے پجاری، بتوں کے جو پجاری ہے ان کے کہنے پر وہ اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم سے راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ، پیر راضی ہو جائے گا، فقیر راضی ہو جائے گا۔ تو اپنی اولاد کو قتل کرنا، اس کی ایک بنیادی وجہ شیطان نے یہ سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اس سے کچھ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت سے استدلال کرتے تھے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری نہیں پھیری، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی۔ اب عام سادہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ چلو ابراہیم علیہ السلام نے تو چلی پھیری، تو مطلب کہ بہرحال ایک چیز جائز تو تھی، اگر یہ چیز ناجائز تھی تو آخر پیغمبر ایسا ناجائز کام کیوں کرتا؟ ظاہر ہے کہ چیز اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام جائز تھا۔ خود قریش میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا، مکہ معظمہ کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں اور میرے تابعدار ہوں، میرے خدمتگار ہوں، تو ان میں سے ایک کو ذبح کر دوں گا۔ اور پھر جب عبداللہ پیدا ہوا تو عبداللہ کو ذبح کرنے کے بارے میں اس نے قرار نکالا، نے کہا میں اس کو ذبح کرنا۔ تو پروہت اور جو پجاری تھے بتوں کے، لات منات وغیرہ کے، وہ آ گئے اور اس نے کہا کہ نہیں تم سردار ہو، اس کو ذبح نہ کرو، اور پھر اس طرح کرے قرار نکالیں گے کہ بیٹا ذبح کرو یا 10 اونٹ ذبح کرو۔ تو قرار پھر بیٹے کا نکل آتا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، تو پھر پروہت کہتا تھا کہ 10 کے بجائے چلو 20 اونٹ کر دو، چلو 20 کے بجائے 50 کر دو، 50 کے بجائے 70 80 کر دو، چلو 100 کر دو۔ تو آخر میں جب 100 اونٹ کا بدلہ، 100 اونٹ کے بارے میں قرار نکلا، تو پھر قرار نکلا کہ چلو 100 اونٹ ذبح کرو۔ تو عبداللہ کے بجائے عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر دی۔ تو یہ منت کیوں مانی تھی میں بیٹے کو ذبح کر دوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تمہیں کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قتل اولاد سے منع کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو اس اسپیسیفک خصوصی طور پر انہیں کے لیے حکم تھا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی کو ایک شیرخوار بچے کے ساتھ ایک بے آب ہو گیا لق دق صحرا میں، جہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی سایہ تھا، بواد غیر ذی زرع، وہیں پہ چھوڑا۔ تو کیا ہر شخص یہ کر سکے گا کہ چلو جی میں دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں اور اپنی بیوی اور بچوں کی اسی طرح بربادی کے لیے چھوڑ دوں، اور یا آبادی سے نکال کر ان کو ایک صحرا میں چھوڑ دوں جہاں نہ پانی ہو نہ آب و گل ہو؟ تو یہ دوسروں کے لیے جائز ہے، حرام ہے دوسروں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیوں جائز تھا؟ تو آپ بخاری پڑھ لیں کہ جب وہ ان کو وہاں پہ چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تو حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ہمیں یہاں پہ کہاں چھوڑ رہے ہیں، کس کے پاس ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ تو وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا آپ کس کے حکم پر ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں، کیوں ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ مرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، مریں گے یہاں پہ۔ تیسری بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ فرماتی ہے حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایسا کرو؟ اس نے کہا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کہتے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہیں، ٹھیک، اذن لا یضیعنا، پھر اللہ تعالیٰ میں ضائع نہیں کرے گا، مارے گا بھی تو ضائع کرنا نہیں ہوگا۔ ضائع کرنے نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کھانا دے گا، سایہ دے گا، پانی دے گا۔ ضائع کرنے کا معنی یہی ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گا، ہم مریں گے بھی تو ہم ضائع نہیں ہوں گے۔ ویسے تو انسان اگر اسی طرح خودکشی کرے گا تو ضائع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کسی ایسی جگہ جائے گا جو وہ بھوک اور پیاس سے مرے گا تو خود اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں ڈالے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اذن لا یضیعنا، اللہ تعالیٰ میں ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، مریں گے بھی تب بھی ٹھیک ہے اور زندہ رہیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کسی اور کے لیے جائز نہیں، لیکن لوگوں نے اس کو ایک نہیں، دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نے، آج بھی لوگوں کی ذہنیت ایسی ہے۔ کوئی استثنائی صورت ہوئی ہے، استثنائی صورت
کہتے ہیں ہمارے لیے بھی اسی طرح. وہی استثنائی صورت جو ہے وہ عام حالات کے لیے نہیں ہوتی. استثنائی صورت عام حالات کے لیے نہیں ہوتی. یہ تو عام کامن سینس کی بات ہے. ایک جگہ پہ خدا نخواستہ آگ لگ گئی اور وہاں پہ ایک بچی ہے, ایک عورت ہے, اور اس کو بچانے کے لیے اپنے لوگ نہیں ہے اور پرایا آدمی جا کر, ظاہر ہے کہ اس کو گود میں بٹھائے گا, اس کے کندھے پر بھی لائے گا, اس کو ہاتھ بھی دے گا, اس کو پکڑے گا بھی. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پرایا آدمی ایک پرائی عورت کو گود میں اٹھا کر بھاگ رہا ہے. تو آپ کہیں ہیں کہ عام حالات میں یہ کام درست ہے؟ پھر آپ اس کو دلیل بنائیں گے کہ دیکھو وہ تو, اور لوگوں نے اس کو شاباش دی کہ شاباش تم نے زبردست کام کیا. تو اب تم کیا کہو گے کہ میں یہ زبردست کام میں بھی کروں گا عام حالات میں؟ استثنائی صورت میں جو کچھ ہوتا ہے, خصوصی طور پر کسی کے لیے جو حکم ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. تو قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم, انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا اور استدلال در سے. اور کچھ لوگ اس کو اسی لیے قتل کرتے تھے, کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے کھانے کا کچھ نہیں ہے, بس بچے اچھے توڑے بچے توڑے ہوں تو پھر انسان جو ہے نا اس بکھیڑے میں نہیں پڑتا اور آسانی سے ان کی تربیت. اب کھانے کی باتیں بہت کم کرتے ہیں, کہتے تربیت نہیں کر سکتا, وہ تمہاری اپنی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے. کہتے ہیں میں ان کی تربیت کر. اگر آپ ان کو ٹٹولے کہ تمہاری تربیت کیسے ہوئی ہے, تم نے خود اپنی تربیت کی ہے, اپنا عقیدہ, اپنا عمل, اپنا اخلاق تم نے درست کیا ہے, بس صرف بچے کی تربیت باقی ہے. اور تم کون سے اس اہم کام میں مصروف ہو کہ تم بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے؟ پیسہ کمانا اتنا بڑا کام ہے کہ آپ تربیت کی خاطر کہتے ہیں کہ تربیت نہیں دے سکتے. بس یہ ادھر آئیں بائیں شائیں بہانے, لیکن اصل مسئلہ تو وہی معاش. اسی طرح خشیت املاق, خشیت انفاق, تو قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم. یہ قتل اولاد ظاہر ہے کہ انسان تو اپنی نوع کو اور اپنی نسل کو برباد نہیں کر سکتا. انسان کے دماغ میں اگر عقل ہو تو اپنی نسل کو کیسے برباد کرو؟ ظاہر ہے کہ یہ شرک کے عقیدے کی جو غلطیاں ہیں اور ان کی جو جہالت پر مبنی صورتیں ہیں, شکلیں ہیں, جاہلیت کی شکلیں ہیں, تباہی کی شکلیں ہیں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی بندگی کریں اور وہ آپ کو تباہ بھی کرتے اور پھر بھی آپ اس کی بندگی کرتے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے کہ دیکھو تم جس کی بندگی کر رہے ہو تو تمہاری نوع کی تباہی پر تلے ہوئے, مجھے چھوڑ کر جو تمہیں حکم دے رہا ہے وہ تمہاری تباہی کا, میں تمہیں تمہاری بقا کا حکم دے رہا ہوں, تمہاری فلاح اور تمہاری خیر اور بھلائی کا حکم دے رہا ہوں. وحرموا ما رزقهم اللہ, اور پھر انہوں نے وہ چیزیں حرام دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں, وہ حرام قرار دی ہیں. گویا کہ توحید کو چھوڑ کر آپ کسی کے بھی بندگی میں اپنی گردن کو اس کی بندگی کے طوق میں دے دے اور اپنے پاؤں میں اس کی بیڑی پہنائیں, تو وہ دو یہ کام کریں گے. ایک تو تمہاری نسل کو تباہ کر دیں گے, وحرموا ما رزقهم اللہ, اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کے جو وافر میدان کھولے ہیں ان پر پابندی لگائیں گے کہ تم یہ استعمال, یہ تم لے لو گے, یہ تم نہیں لو گے, یہ چیزیں تمہارے لیے پابندی کی, تم وہاں جا سکتے ہو, ادھر نہیں جا سکتے. لیکن نا یہ موجودہ انسان, یہ میں ایک جل کی دکھاؤں صرف, یہ کون سی بات ہے؟ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی دنیا ہے, اور کسی ایک جگہ پہ جانے کے لیے کوئی ایسی شرط ہو کہ نہیں تم وہاں نہیں جا سکتے, تم سوئٹزرلینڈ نہیں جا سکتے, تم پر پابندی ہے, تم وہاں کا ویزا نہیں لے سکتے, تم یہ شرط پوری نہ کرو تو تم وہاں, یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ انسانوں نے یہ تفریق کر دی ہے کہ فلان قسم کے انسان وہاں پہ آ سکتے ہیں, فلان قسم کے انسان نہیں جا سکتے. حالانکہ یہ انسانیت میں یہ تفریق کسی طریقے سے جائز نہیں, صرف اسی بنیاد پر کہ نہیں ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں, تم ہمارے وسائل میں حصہ دار بنو گے, ہمارے پاس خوبصورتی ہے زیادہ, تم اس خوبصورتی میں کیوں حصہ دار, تم اسے کیوں انجوائے کر دو, ہمیں حق ہے کہ ہم اس ملک کے مزوں ان چیزوں کو انجوائے کر دیں, تمہیں کیوں حق دیا جائے, تمہیں وہاں کے پھلوں سے, وہاں کے میووں سے, وہاں کی قدرتی وسائل سے, وہاں کی چیزوں سے کیوں فائدہ ملے, ہمیں ملنا چاہیے. یعنی ہر شخص نے اپنے ارد جو گھیرا ڈالا ہوا ہے اور اس گھیرے کے اندر وہ خدائی کا دعوے دار بنا ہوا ہے. وحرموا ما رزقهم اللہ, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے کھولی ہے,
اور اس پر سب انسان برابر ہیں کہ وہ اپنے ہمت کے مطابق اپنے اس کے مطابق. تم اس کے مالک کہاں ہو گے؟ اس کے مالک تو نہیں. وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں. ایسے قوانین بناتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں. اور افتراء علی اللہ. اور پھر بعض لوگ افتراء علی اللہ اسلام سے استدلال کرتے ہیں. کچھ لوگ اسلام سے بھی استدلال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کے اوپر وہ جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی اپنے اس غلطیوں کی بنیادیں وہ اسلام میں ڈھونڈتے ہیں. اس کفر کی بنیادیں، اس الحاد کی بنیادیں، اس بے دینی کی بنیادیں بھی اسلام کے اندر ڈھونڈتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں، تاکہ لوگوں کا استحصال کر لیں، مذہبی طور پر لوگوں کا استحصال کر دیں کہ نہیں جی ہم بھی مذہب کے نام لیوا ہیں، ہم بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے ہر معاملے کا ڈانڈا جو ہے اس کا سرا کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ کسی طریقے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. یہ یقیناً گمراہ ہے یہ لوگ، یہ یقیناً گمراہ ہے. وما كانوا مهتدين. اور یہ پہلے سے بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے اور اب بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے، لیکن ابھی تمہیں پتہ چلا کہ اچھا ان کے یہ غلطیاں ہیں. بہرحال یہ فی الحال آیات تشریح ہے، باقی باتیں انشاءاللہ